یکم رجب سے 10 رجب المرجب تک کسی بھی دن یہ منت مان لیں، نصیب کا بند تالا اسی وقت کھل جائے گا۔ یہ 10 دن کا چیلنج ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مرادیں ضرور پائیں گے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کو ضائع نہ کریں، ان قیمتی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رجب کا پہلا دن آتے ہی آسمان کے وہ دروازے کھل جائیں جو عام دنوں میں بند رہتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب ٹوٹی ہوئی دعائیں جوڑ دی جاتی ہیں، جب رکی ہوئی قسمت کو چلا دیا جاتا ہے اور قسمت کی کایا کو پلٹ دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اسی طرح کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جسے آپ نے صرف یکم رجب المرجب سے شروع کرنا ہے اور 10 رجب تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کر کے اس سے فائدے حاصل کیے ہیں، ہمارے خود کے مجرب اور آزمودہ یہ اعمال ہیں۔ اگر آپ ان اعمال کو کر کے، اللہ کے اذکار کو کر کے اپنے مالک حقیقی سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رجب کے پہلے 10 دن کی گئی عبادت زندگی میں رنگ بھر دے گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آج کا کیا ہوا عمل کل کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ قرآنی آیات ہوں، قرآنی صورتیں ہوں یا اللہ رب العزت کے نام ہوں، اسم اعظم ہوں، جب آپ سچے دل کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کو پکارتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کے دلوں کے ساتھ اور زیادہ جڑ جاتا ہے، آپ رب تعالیٰ کی قربت پا لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کی قربت آپ حاصل کر لیں تو پھر آپ رب تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ جب رب تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو مان لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر دولت بھی مل جاتی ہے، رزق بھی مل جاتا ہے، کامیابیاں بھی مل جاتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، گھروں میں سکون اور برکتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ممکن ہو جاتا ہے، صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے سے، اللہ کو خوش کرنے سے اور رب تعالیٰ کے بابرکت مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے سے۔ ماہ رجب المرجب وہ حرمت والا مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے۔ رجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حرمت والے مہینے کی قدر کریں، اس حرمت والے مہینے کا ادب کریں، احترام کریں، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ سے جو آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر اور قسمت میں ضرور لکھ دیا جائے گا۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اور رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مہینہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے میں کیا گیا ذکر عام دنوں سے کئی زیادہ وزنی بھی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کہتے ہیں کہ رجب میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں لوٹتی، رجب میں کیے گئے اعمال ضائع نہیں جاتے، رجب میں کی گئی محنت رنگ اور پھل ضرور لے کر آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی نہایت آسان عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے چاولوں کے دانوں پر کرنا ہے، اور جو ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا اور اتنا رزق اور اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کو سنبھالنے کی جگہ نہیں ملے گی، بشرط یہ آپ کا عمل یقین پختہ ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر اعتماد پکا ہونا چاہیے۔ آزمائش کے طور پہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی ہو۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ یکم رجب سے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور 10 رجب تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جو لوگ یکم رجب کے دن یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ 2 یا 3 رجب سے شروع کر لیں، لیکن رجب کے پہلے 10 دنوں میں اس عمل کو جب بھی آپ دیکھیں، میری اس ویڈیو کو دیکھیں، بغیر اجازت کے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔
آپ نے اپنے مقصد کے حساب سے اسی ترتیب سے نیت کرنی ہے. ایک مٹھی بھر آپ نے چاول لینے ہیں، ان چاولوں کو آپ نے کسی پلیٹ میں ڈال لینا ہے، کسی کٹوری میں ڈال لینا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے. وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے. پھر آپ نے ایک تسبیح پکڑنی ہے اور اس تسبیح کے ہر دانے پر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے. اور جب 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں، پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ نہایت عاجزی سے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرنا ہے. کس نام سے؟ دھیان سے سنیے گا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. 3 مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے چاول کے دانوں پر پھونک مار کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پاک پروردگار، اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں راضی فرما اور اس عمل کی برکت سے ہمارے کچن میں، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما. اے ہمارے پاک پروردگار، ان دم کیے ہوئے چاولوں کو میں اپنے گھر میں رکھوں گا یا رکھوں گی، یا اپنے کچن میں رکھوں گا یا رکھوں گی، ہمارے اناج میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھر کے راشن میں برکتیں عطا فرما، اور مولا اتنی برکتیں عطا فرما کہ پورا سال ہمارے گھروں سے کبھی نہ گندم ختم ہو، نہ چاول ختم ہو، ہمارے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہو، برکتیں ہوں، خوشیاں ہوں، سکون ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، الجھنوں سے ہمیں نجات عطا فرما، نظر بد، نظر حسد سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا، ہمارے دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما کے ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرما. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے مولا بن مانگے عطا فرما، اور ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے. اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے آپ ہمیشہ اللہ سے مانگنے والے رہیں گے، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. ہمیشہ اللہ کے آگے رو کر مانگے، رب تعالیٰ آپ کو کسی کے آگے گرنے نہیں دے گا. ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رزق میں حلال اور پاکیزہ برکتیں عطا فرما اور ہمارے گھر کو رحمتوں سے بھر دے. اسی ترتیب سے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی یہ کی گئی کوشش کو کبھی رائگاں نہیں کرے گا. اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جو دم کیے ہوئے چاول ہیں ان چاولوں کو آپ نے اپنے گھر کے کچن میں رکھ لینے ہیں، کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لیں، کسی کپڑے میں باندھ کے یا کسی شاپر میں باندھ کے اسے اپنے کچن میں رکھ لیں، یا اپنی سیف الماری میں رکھ لیں، یا اپنے پرس میں رکھ لیں. ایک مٹھی پر آپ نے چاول لینے ہیں، ان چاولوں میں سے تھوڑے سے نکال کر آپ نے کپڑے میں باندھ دینے ہیں، اور جو باقی چاول ہوں گے وہ آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینے ہیں، یا چرند پرند کو ڈال دیں، کچی جگہ پہ ڈال دیں تاکہ جانور کھا سکیں، آپ کے لیے مزید دعائیں کر سکیں. لیکن جب جانور اللہ سے فریاد کریں گے آپ کے چھتوں سے، آپ کے گھروں سے، جب انہیں کھانے کے لیے ملے گا، پینے کے لیے ملے گا، تو وہ آپ کے لیے دعائیں ضرور کریں گے. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مجرب عمل ہے، طاقتور عمل ہے، آزمودہ عمل ہے اور قسمت کو بدل دینے والا عمل ہے. یاد رکھیے گا، جب ہم چرند پرند کو کچھ صدقہ کرتے ہیں یا کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں تو چرند پرند کو دیا ہوا کھانا ہمارے لیے ایسا کارآمد ثابت ہوتا ہے، یہ ایسا کارآمد صدقہ ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے کہ دنوں میں ہماری قسمت بدل جاتی ہے. اور آپ آزما کر دیکھ لیں، روزانہ آپ کے گھر میں روٹی بنی ہے یا چاول ہیں، چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے کر لیں، یا اگر چاول بنے ہیں تو تھوڑے سے چاول لے کر اپنے گھر کے چھت پہ ضرور ڈالیں. روزانہ آپ کے گھر میں ناشتہ ہر کسی کے گھر میں بنتا ہے، ایک چھوٹی سی روٹی بنائیں اور اس روٹی کے ٹکڑے کرتے جائیں اور اس نیت سے اپنے گھر کی چھت پہ ڈالیں کہ مولا یہ جو جانور کھائیں انہی کی برکت سے ہمارے گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہ آئے. بس یہ نیت کر کے روٹی ڈال دیں اور پھر دنوں میں اپنے گھر میں رزق اور دولت کی بارش اور ریل پھیل ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ اقصی اسلامک ایجوکیشن اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی ضرور فالو کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ رجب کی سیریز کی ہر ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.